بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ابھی آپ جو کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، آج میں اس کی کچھ تاریخی بیان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ، جس کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران کے 96 سے 97 میں آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت اور جہان کے لیے معجب ہدایت، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے اور اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ جس کے قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اسی شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا: میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا: میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی، اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں کا اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کی رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوہ عطا فرما، تو خدا نے فرمایا: جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر مطمع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب اور دوزخ بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہماری طریق عبادت بتا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کی دلوں کے پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے پسندیدہ رسول اور اپنے خلیل امام الحفظ اور انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی رہنمائی فرمائی، کہاں کس جگہ بنانا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کی جگہ بتائی، اور یہ بات ہم آسمانوں کی تخلیق میں ذکر کر چکے ہیں کہ بیت اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے بالفرض۔ اگر بیت المعمور نیچے گرے تو کعبۃ اللہ کی عین اوپر گرے گا۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں میں سے ہر ایک میں عبادت خانہ بالکل سیدھے میں ہے۔ بعض متقدمین نے کہا ہے کہ ہر ایک آسمان میں ایک عبادت گاہ ہے جہاں اس آسمان والے عبادت کرتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والوں کے لیے ایک گھر بنائیں، جس طرح آسمانوں والے فرشتوں کے لیے عبادت گاہ ہے، اور اس کی جگہ کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی، اور جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مخصص اور مقرر ہو چکی تھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ مکہ وہ شہر ہے جس کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی
اسے عزت و حرمت والا قرار دیا گیا ہے اور قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے یہ حرمت والا ہے۔ بیت اللہ کب تعمیر کیا گیا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، مگر بعض مفسرین نے لفظ مکان البیت سے گھر کی جگہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس سے وہ جگہ مراد ہے جو کہ اللہ کے علم میں مقدر و مقرر تھی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی۔ اور یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک کعبہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی، لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تکذیب کی جائے، لہٰذا ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کو حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کتاب و سنت کی کوئی بات ان کی تردید کر دے تو یہ روایات مردود ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے باعث برکت اور ہدایت ہے، یعنی عام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت و برکت۔ پہلا گھر مکہ میں بنایا گیا ہے۔ مکہ سے مراد ایک روایات کے مطابق مکہ ہی ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی اس بات پر کھلی نشانیاں ہیں کہ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں۔ ان کو اولاد انہی کی پیروی کرتے اور انہی کے طریقہ کو اپناتی رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے رہے، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس کی ایک طویل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر کے زمانے تک بیت اللہ کی دیواروں سے چپکا رہا، پھر حضرت عمر نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی یہ نشانات ابتدائی اسلام تک موجود تھے، اور اس کو ابو طالب نے اپنے قصیدے میں اس طرح ذکر کیا ہے: طور پہاڑ کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے شبیر پہاڑ کو بلند کیا، اور اس کی قسم جو حرا پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اور میں بیت اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو مکہ کی وادی میں یقینی طور پر اللہ کے گھر ہے، اور اللہ کی قسم اللہ اس سے غافل نہیں، اور جو حجر اسود کی قسم جس کو لوگ صبح و شام چومتے ہیں جب وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب بھی اس پر تر و تازہ ہیں۔ آپ کے پاؤں ننگے تھے اور آپ نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا ہوا نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ کے بہت مخلص اور انتہائی فرما بردار تھے، اور اللہ سمیع علیم سے اپنی اطاعت و فرما برداری اور جد و جہد کا منظورہ مقبول فرمانے کی دعا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ جو حضرات کو استطاعت نہیں ہے وہ ویڈیو میں کم سے کم دیکھ کر کے کعبہ کی زیارت کریں۔ یہ ہزاروں سال پرانے کعبہ کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کیا۔
اس لیے آپ کو میں نے قصص الانبیاء سے آپ کو میں نے بتایا۔ جزاک اللہ خیر۔